بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ کئی مہینوں سے باوجود پروگرام نہیں کر پا رہا تھا۔ آج رب کریم کے کرم کی بنیاد پر اس رکے ہوئے سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس امید و دعا کے ساتھ کہ کریم رب کی توفیق میرے شامل حال رہے گی۔ سلسلہ گفتگو چل رہا تھا کہ تقوی قرآنی اصطلاح ایک خاص وضع کا تھا اور چند اور عبادات تو چند رسومات کا ہی نام نہیں جیسا کہ عموماً سمجھ لیا گیا ہے، بلکہ تقوی زندگی کے ہر شعبے کو اپنی وسعت کے اندر لیتا ہے۔ سن 9 ہجری کی بات ہے کہ مسلمانوں کو پتہ چلا کہ اس وقت کی سپر پاور روم وہ مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس سلسلے میں وہ اپنا لشکر شام کی سرحد کے قریب تک لے آئی ہے۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے بھی بھرپور تیاری کی۔ 30,000 افراد پر مشتمل لشکر اسلام تیار فرمایا اور سرحد شام کی طرف نکل پڑے۔ مشرکین مکہ جو آپ کے اور آپ کے لائے ہوئے دین کے ازلی دشمن تھے، جو کبھی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے اسلام و مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا، ان کے خلاف سازشیں اور منصوبہ بندیاں کرنے کا۔ آج جب مسلمان اس وقت کی سپر پاور روم کے خلاف نکلے تو یہ اپنے ہی اندر خوشیاں منانے لگ گئے کہ اب کے بعد ان کا جس بڑی پاور سے پالا پڑا ہے اس سے بچ کے نکلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ گویا اب مسلمان ختم ہوئے کہ ختم ہوئے۔ چنانچہ اس سوچ کے نتیجے میں کچھ مشرکین عرب نے مسلمانوں کے ساتھ طے پانے والے یا طے ہوئے معاہدے وہ ختم کر دیے، یک طرفہ ختم کر دیے۔ سوچ یہی تھی کہ اب مسلمان بلا
واپس ہی کب آئیں گے، اور اگر آ بھی گئے تو اس پوزیشن میں کب ہوں گے کہ وہ دوسروں کو دبا سکیں۔ چنانچہ مسلمان 30,000 کا لشکر سرحد کی شام کی سرحد کی طرف نکل پڑا۔ وہاں ایک نہیں، دو دن نہیں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، 2 ہفتے نہیں، بلکہ تقریباً 20 دن مسلمانوں نے شامی سرحد پر رومیوں کا انتظار کیا کہ وہ آگے آئیں اور ان سے 2 ہاتھ کر لیے جائیں۔ لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی رومیوں میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر کے مسلمانوں سے لڑ سکیں، ان سے جنگ کر سکیں۔ چنانچہ رومیوں نے پسپائی اختیار کی اور لشکر اسلام فاتح لشکر کی حیثیت میں واپس مدینے پلٹ آیا۔ اب مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ مشرکین جنہوں نے مسلمانوں کی عدم موجودگی میں مسلمانوں سے طے پانے والے معاہدے یک طرفہ اور از خود ختم کر دیے تھے، ان کے ساتھ معاملات کس طرح کے کرنے چاہیے، یا ان کے ساتھ مسلمانوں کا اب کے بعد رویہ کیا ہو۔ مسلمان اسی سوچ میں تھے کہ اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیج دیا سورہ التوبہ دے کر کے، اور اعلان کروا دیا کہ براءۃ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے۔ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کے لیے جن سے تم نے مشرکوں میں سے معاہدے کر رکھے تھے۔ گویا اب مسلمانوں کو بھی کہہ دیا گیا کہ مشرکوں نے اگر تمہارے درمیان طے پانے والے معاہدے ختم کر دیے ہیں تو تم بھی آزاد ہو، آزاد ہی نہیں ہو بلکہ اب تمہارا بھی ان سے ان معاہدوں کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ براءۃ من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکوں سے جن سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے، اب تم بھی بری ہو اور اللہ بھی بری ہے۔ لیکن کیا سب مشرکوں سے طے پانے والے معاہدے ختم کرنے کا اللہ کی ذات حکم دے رہی ہے، اعلان کر رہی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ نہ سب مشرکوں نے معاہدوں کو ختم کیا تھا، اور نہ سب مشرک ایسے تھے کہ انہوں نے معاہدوں کو ختم کر دیا تھا۔ گویا مطلب کہ اگر کچھ قبائل نے معاہدوں کو ختم کیا تھا تو کچھ قبائل ایسے بھی تھے جنہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، معاہدوں کی صورت میں اپنے اوپر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کے خلاف نہیں کیا تھا، یا انہوں نے معاہدوں کو ختم نہیں کیا تھا۔ سو فرمایا کہ ان سے تمہارے معاہدے برقرار رہنے چاہیے۔ فرمایا الی الذین عاہدتم من المشرکین، تم اعلان برات کرو مشرکوں سے، لیکن ان مشرکوں سے نہیں، الی الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ مشرک جن سے تم نے
معاہدے تو کیے، ثم لم ینقصوکم شیئا، لیکن انہوں نے تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچایا، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے خلاف وہ اٹھ کھڑے نہیں ہوئے، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو ان سے تم اِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، اس مدت تک جس مدت تک تمہارے اور ان کے درمیان معاہدے طے ہیں، تم ان معاہدوں کو پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ افرادوں یا اقوام دوسروں کے ساتھ طے پانے والے معاہدوں کا اس وقت تک پاس کرتے ہیں جب تک کہ ان معاہدوں کے ساتھ ان کے مفادات جڑے رہتے ہیں۔ جو ہی مفادات خطرے میں پڑے، یک طرفہ معاہدوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن اسلام، دین اسلام اپنے پیروکاروں کو ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ وہ بعض مفاد دیکھ کر کے ان معاہدوں کو ختم کریں جو انہوں نے دوسروں سے معاہدے کر رکھے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہو سکتا تھا کہ مسلمان جب روم ایسی سپر پاور کو ایک حد تک شکست دینے کے بعد واپس پلٹے تھے، اور دوسری طرف مشرکین مکہ میں سے کچھ قبائل نے یک طرفہ معاہدے ختم کر دیے تھے، تو مسلمان تمام مشرکین مکہ کو جزیرہ نما عرب سے نکال باہر کرتے۔ ایسا ممکن تھا، لیکن دین اسلام کے پیروکاروں کو کہا گیا کہ جن لوگوں نے از خود معاہدے ختم کیے، تم ان معاہدوں کو تو ختم کر دو، لیکن جن مشرکوں نے ان معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کی، تم سختی کے ساتھ ان معاہدوں کا پاس کرو۔ ایک تو مشرکوں کے ساتھ بھی طے پانے والے معاہدوں کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی، اور نمبر 2 فرمایا ان اللہ یحب المتقین، یاد رکھو اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مشرکوں کا ذکر ہو رہا ہے، مشرکوں کے ساتھ طے پانے والے معاہدوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان مشرکوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے مسلمانوں کی عدم موجودگی میں یک طرفہ از خود معاہدے توڑ دیے تھے، اور ان مشرکوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے مشرک تو تھے ہی لیکن معاہدے ختم نہیں کیے تھے۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے معاہدے توڑنے والے مشرکوں کے ساتھ اور معاہدوں پر قائم رہنے والے مشرکوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ گویا بتایا کہ دوران جنگ، امن کے دنوں میں طے پانے والے معاہدے دوران جنگ بھی تم نے پورے کرنے ہیں، نہ صرف یہ کہ پورے کرنے ہیں، ان معاہدوں کا پورا کرنا فرمایا تقویٰ ہے۔ ان معاہدوں کا پورا کرنا تقویٰ ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، ان معاہدوں کا پاس کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان معاہدوں کا پاس کرنے والے اللہ کے نزدیک متقی ہیں، اور اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ تقویٰ کا دائرہ کار چند عبادات تو رسومات تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے ہر شعبے تک تقویٰ کا دائرہ اختیار پھیلا ہوا ہے۔ والسلام۔